اگر اینڈ آف ایئر کے دن آپ کو جشن اور پارٹی ہی کرنی ہے تو آپ پارٹی ان غریبوں کے ساتھ کریں جن کے گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے، ان غریبوں کے ساتھ کریں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہے، ان غریبوں کے ساتھ کریں جو سڑکوں پر سوتے ہیں، اور ان غریبوں کے ساتھ کریں جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، جو یتیم ہے۔ آج ہے سال کا آخری دن، اور 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا جو بہت ضروری ہے، شاید مجھے لگا کہ مجھے کہنا چاہیے، اس ٹاپک پر بات کرنا چاہیے۔ میں فی الحال دبئی کے اندر ہوں، اور یہاں پر بہت جوش و خروش کے ساتھ جشن منائی جاتی ہے اینڈ آف ایئر کی، نئے سال کے آغاز میں، اور بہت سارے جگہوں پر کی جاتی ہے، ہمارے انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں بہت جگہوں پر لوگ سیلیبریٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ زندگی کا 1 سال اور ختم ہو گیا۔ 1 سال ہمارا جتنی ہمیں زندگی جینی تھی اس سے ہمارا 1 سال اور مائنس ہو گیا، یا کچھ دن ہمارے جو ہے کم ہو گئے۔ تو جیسے ہمیں کل مرنا ہے تو آج تک کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو زندگی یا جو وقت ہمیں ملا تھا دنیا میں رہنے کا، وہ وقت ختم ہونے پر خوشیاں نہیں منائی جاتی ہے، بلکہ غمگین ہوتا ہے آدمی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ غمگین نہ ہو اور خوشیاں بھی نہ منائیں۔ غمگین ہونے کی تو بات دور ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نشے میں چور ہوتے ہیں، راتوں رات بھر شراب پیتے ہیں، بیئر پیتے ہیں، اور نہ جانے کتنی گناہوں کو اپنے حصے میں لیتے ہیں، نہ جانے کتنی نئی گناہوں کو رجسٹر میں بک کرواتے ہیں، اور آخرت میں اس کا جواب دینا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا آپ کو، اینڈ آف ایئر ہے، آپ اپنے گناہ جو آپ نے ابھی تک گناہ کیا ہوا ہے، جانے میں انجانے میں جو بھی آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس آخری رات کو آپ ایسے سیلیبریٹ کریں کہ وہ ساری غلطیوں کو ایک دفعہ تہجد میں اٹھیں اور ساری غلطیوں کی معافی مانگیں اپنے خدا تعالیٰ سے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی عمدہ اور اچھا طریقہ ہے کہ آپ اگر ایسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اینڈ آف ایئر کو، تو جو آگے کا سال آنے والا ہے، جو نیا سال شروع ہونے والا ہے، وہ بہت ہی اچھی اپورچونیٹیز لے کر آئے گا، اور بہت ساری چیزیں ایسی گفٹ کرے گا آپ کو جو شاید آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ تو فالتو کی چیزوں میں پیسہ اڑانا، برباد کرنا، اور بہت ساری ایسی چیزیں کرنا جو ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے، جو جائز نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں بہت بکواس ہے۔ اگر آپ کو ایک جشن اور ایک پارٹی کرنی ہے تو آپ کسی اور موقع پہ کر سکتے ہیں، ایک متعین اور ایک خاص وقت پہ کرنا مجھے لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے برتھ ڈے کو جس طرح سے وش کرتے ہیں وہ بھی وش نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے منایا جاتا ہے۔ بہت سارے جن کے پاس پیسے لاکھوں لاکھ روپے جو ہے برباد کرتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں سملر ہے۔ یا تو اینڈ آف ایئر کی جو سیلیبریشن ہے یا ایک برتھ ڈے کی جو سیلیبریشن ہے، دونوں میں بے تحاشا پیسے اڑائے جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے پیسے اڑائے جاتے ہیں۔ اگر ان پیسوں کو اکٹھا کر کے کسی غریب یا کسی مزدور کی بیٹی کی شادی کر دی جائے تو اس سے قسم خدا کہ اس سے لاکھ گنا بہتر ہوتا ہے، اور نہ جانے اس کی کتنا اجر ملے گا آپ کو، آپ نہیں سوچ سکتے۔ ان پیسوں کے بدلے دنیا میں ہی نہ جانے اوپر والا آپ کو کتنی عزت دے، اوپر والے کتنے چیزوں سے نوازے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اینڈ آف ایئر ہے، اچھے کام کریں۔ اگر اینڈ آف ایئر کے دن آپ کو جشن اور پارٹی ہی کرنی ہے تو آپ پارٹی ان غریبوں کے ساتھ کریں جن کے گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے، ان غریبوں کے ساتھ کریں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہے، ان غریبوں کے ساتھ کریں جو سڑکوں پر سوتے ہیں، اور ان غریبوں کے ساتھ کریں جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، جو یتیم ہے۔ تو میرا یہ سجیشن ہے، اور میں بھی کوشش کروں گا جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کروں۔ کچھ لوگ مجھ سے ایسے ملیں جو پریشان حال ہوں، ان کی پریشانیاں دور کروں۔ تو اس وقت کو ایک فالتو وقت کی طرح ضائع نہ کیجیے۔ یہ اینڈ آف ایئر ہے تو یہ بہت خاص وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کو ایسے سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی ان کے دین کا حصہ ہو یا ان کی زندگی کا حصہ ہو۔ ایکچولی یہ دین اور زندگی کا حصہ نہیں ہے، بس ایک مشہور ڈیٹ ہو گیا جو اینڈ آف ایئر کے وقت پہ سارے لوگ پروگرام رکھتے ہیں، بلکہ ہمارا اسلامی ڈیٹ ہے، اسلامی تاریخ ہے، اس کے لیے کوئی اتنا انتظام اور اتنا پیسے خرچ نہیں
کرتا ہے بلکہ اس پر بھی خرچ کرنا جائز نہیں ہے. تو ہوپ فلی میں کیا کہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے.